کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا۔ السلام علیکم کلاس 3 اسلامیت کے لیکچر نمبر 17 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ آپ کو اپنی اسلامیت کی کتاب نظر آ رہی ہے، اسلامیت کی کتاب سلام۔ صحیح، اس کتاب کو آپ جو ہے سائڈ میں رکھ دیں اور ٹیسٹ کاپی نکالیں اردو اسلامیت کی۔ اور آپ کو میں نے ٹیسٹ دیا تھا فرائیڈے والے روز سبق جھوٹ بولنا کے سوال 1، 3 اور 5۔ صحیح ہے، یہ 3 سوال آپ کو دیے تھے لرن کرنے کے لیے، اس کا میں ٹیسٹ لے رہی ہوں۔ آپ کاپی کھولیے اور کاپی پر اسلامیہ ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں اور آج کی ڈیٹ لکھیں 10 جون 2021۔ صحیح ہے، اب ہم بورڈ پر چلتے ہیں اور بورڈ پر دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے۔ صحیح ہے، کیا آپ کو ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، یہ ہم جو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ اب بورڈ پہ آ گئے ہیں، ہم بورڈ پہ دیکھیں لیکچر نمبر 17 اور تاریخ ہے آج 10 جون 2021، 10/6/2021۔ اب یہ ٹیسٹ آپ کا اسلامیت کے ٹیسٹ کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور دیکھیں سوال آپ نے پہلے ٹیسٹ کو سمجھنا ہے۔ میں نے اوپر لکھا ہے سوالات سے پہلے درج ذیل سوالات میں سے کسی 2 کے جوابات لکھیے۔ یہ 3 سوال دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی 2 کرنے ہیں۔ صحیح ہے، جو آپ کو ایزی لگے، آپ کو جو یاد ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ صحیح ہے، 3 سوالوں میں سے 2 کے آپ نے آنسر دینے ہیں۔ پہلا ہے جھوٹے شخص پر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجی ہے۔ صحیح ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے جھوٹ کے بارے میں کوئی حدیث لکھیے۔ صحیح ہے، اور تیسرا سوال ہے جھوٹ بولنا کیسا فعل ہے، مختصر نوٹ لکھیے۔ صحیح ہے، ان 3 سوالوں میں سے آپ نے کوئی 2 جو ہیں 2 کا آپ نے جواب لکھنا ہے اور یہ 3 میں سے کوئی 2 کرنے ہیں۔ صحیح ہے، یہ آپ کا وہ لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں جو ہے سے لگتا ہے، اس کے 3 نقطے ہیں۔ حدیث کا لفظ جو ہے دال یہ اور سے، ان میں سے آپ نے کوئی 2 سوال کرنے ہیں۔ 3 میں سے آپ کو اس کا اسکرین شاٹ مل جائے گا۔ صحیح ہے، ابھی آپ اس کو سمجھ لیں، آپ نے ان تینوں سوالوں میں سے کوئی 2 کے آپ نے آنسر لکھنے ہیں۔ صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی سب کے کلاس کے؟ اور سب بچے دے رہے ہیں نا ٹیسٹ؟ میرے پاس عاقف کی کاپیز آئی ہوئی ہیں چیک ہونے کے لیے، اور جو ہے اور باقی بچے جو ہیں وہ چیک کاپیز کیوں نہیں کروا رہے؟ جو ٹیسٹ جو ہے آپ لوگ دے رہے ہیں اس کو جو ہے چیک کروانے کے لیے اسکول میں آپ بھیجیں گے، ویکلی بھیجیں گے اور آپ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ چیک ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، اور کاپی کا ورک جس کا رہتا ہے وہ کاپیز چیک کروا لے۔ کچھ بچے جو ہیں بالکل خاموش ہیں اور ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ وہ بچے کہاں پر ہیں جو کلاس نہیں لے رہے، پریزنٹ بولتے ہیں، اس کے بعد پھر کام کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ چیکنگ کے لیے کاپیز نہیں آ رہی ہیں آپ لوگوں کی۔ صحیح ہے، آج جو ہے میرے پاس جو ہے عاقف کی کاپیز جو ہے وہ چیک ہونے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے پورا کام اپنا کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ اردو کا، اسلامیت کا، ٹیسٹ کاپی، تینوں چیزیں۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد، ابھی تو اردو کے ٹیسٹ ہوئے ہیں 3 منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے کے، اور اب اسلامیت کے تھرسڈے اور فرائیڈے کے ٹیسٹ ہوں گے۔ تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے کاپیز اپنی اسکول میں سبمٹ کروا دیں گے تو آپ کی کاپیز چیک ہو جائیں گی۔ صحیح ہے، اور یہ 3 سوالوں میں سے 2 کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ صحیح ہے، جھوٹے شخص پر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجی ہے، جھوٹ کے بارے میں کوئی حدیث لکھیے، جھوٹ بولنا کیسا فعل ہے، مختصر نوٹ لکھیں۔ صحیح ہے، اب ہم جو ہے یہ ٹیسٹ آپ کو جو ہے اس کا اسکرین شاٹ مل جائے گا۔ اب ہم آگے کا دیکھیں گے، ہمارے ریویژن میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے،
اگلے سبق پہ جائیں گے جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی. صحیح ہے. یہ چیپٹر جو ہے وہ ہم نے ہم اس کا کام کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اب اس کا ریویژن جو ہے وہ میں آج آپ کو کرواتی ہوں اور اس کے کوشچن آنسر جو ہیں وہ آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس کا جواب کیا ہے. صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کی کفالت یعنی ان کی پرورش جو ہے وہ ان کے چچا حضرت ابو طالب نے کی تھی، کیونکہ اس کی وصیت ان کے دادا نے عبد المطلب نے پہلے ہی کر دی تھی. حضرت محمد کی کفالت کی ذمہ داری ان کے چھوٹے بیٹے حضرت ابو طالب کے ذمے ہوگی. یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے گھر میں رہنے لگے. آپ چچا جو تھے وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ جب وہ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے، جہاں پر ایک تجارتی قافلہ اپنا کچھ سامان لے کر تجارت کے لیے گئے تھے. وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ کچھ سامان لے کر گئے تھے. ملک کے شام کے جنوب میں بصرہ نامی ایک مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر ایک گرجا گھر تھا جہاں کا عیسائی راہب جو تھا بحیرہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں. بحیرہ نے اسی وقت حضرت ابو طالب کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ تمہارا بھتیجا نبی بننے والا ہے. اس بچے میں وہ تمام نشانیاں ہیں جو ان کی کتاب توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، لہذا آپ جو ہیں یہودیوں کے ملک میں سفر نہیں کیجیے گا، ان کے ملک میں داخل نہیں ہوئیے گا، کیونکہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ داخل ہوں گے تو وہ ان کو پہچان کر ان کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں. راہب کی باتیں سن کر حضرت ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہیں بیچا اور واپس مکے آ گئے. حلف الفضول ایک معاہدہ تھا. یہ اس کے ہونے کی وجہ کیا تھی کہ یمن سے ایک تاجر اپنا سامان تجارت لے کر مکہ آیا، وہاں پر اس کا سامان چوری ہو گیا. اس نے مکے میں رہنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور وہ ان کو سر عام ان کو برا بھلا کہتا ہوا گاتا پھرتا تھا، برائی کرتا ہوا گانے کی صورت میں وہ برائی کرتا ہوا گزرتا رہتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے بھی یہ نظم سنی. چچا ایک زبیر چچا تھے، انہوں نے یہ نظم سنی. انہیں بہت شرم آئی کہ ہم مکے والے اتنے برے ہیں. انہوں نے شہر کے اہم لوگوں کو جمع کیا اور آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ معاہدے میں شریک ہر شخص مظلوموں کی حمایت کرے گا اور کسی ظالم کو مکے میں نہ رہنے دیا جائے گا. یہ معاہدہ حلف الفضول کہلاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیش تھے. آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ نے مظلوموں، بے گناہوں اور معصوم لوگوں کے حق کے لیے بہت کوششیں کی اور کوئی فریاد لے کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. اعلان نبوت کے بعد آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے بدلے میں اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دیتا تو میں نہ لیتا. آج بھی اگر ایسے معاہدے ہوں تو مجھے بلائے تو میں اس میں حاضر ہو جاؤں گا. تجارت کا آغاز، کیونکہ آپ کے چچا تجارت کو جو اپنا تھے پیشہ وہ بنایا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے، تو آپ نے بھی تجارت کو اپنا پیشہ بنایا اور تجارتی قافلوں کے ساتھ آپ جاتے اور آپ نے جو ہے یمن، شام اور عراق کی طرف سفر کیے اور بہتر منافع
بہتر منافع کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی ایک چیز کی تجارت نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ سامان لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ ضرورت کی چیز اگر وہ مکے کی ہوتی تو مکے میں لا کے بیچتے، اور اگر وہ یمن یا شام عراق میں ہوتی تو وہاں جا کے بیچتے۔ اس طرح آپ نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا، اور اس میں ہمیشہ سچ بولا اور بہتر منافع کمایا، اور آپ کا لین دین اور سچائی کو دیکھتے ہوئے لوگ جو تھے وہ لوگ آپ کی گرویدہ ہوتے گئے، اور آپ کو انہوں نے جو ہے صادق اور امین کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی عرب مکے کے لوگوں کی امیدوں کا مرکز بن گئے تھے، اور انہوں نے آپ کو جو ہے آپ کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو صادق اور امین کہا۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کے 2 سوالات کروا رہی ہوں، ایک حلف الفضول کیا ہے، اور اس کے بعد اور پہلا سوال اور دوسرا سوال حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش رہے۔ یہ پہلا اور دوسرا سوال جو ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ جمعے والے روز یعنی فرائیڈے کے دن میں اس کا ٹیسٹ لوں گی آپ کا، اور یہ 2 سوال آپ نے لرن کرنے ہیں، صحیح ہے۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 سبق نبی کریم کی مکی زندگی، صحیح ہے۔ اس کے آپ نے 2 سوال پہلا اور دوسرا سوال جو ہے آپ نے لرن کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ ہوم ورک ڈائری میں آپ کو یہ دوں گی، اور یہ میں نے آپ کو جو ہے اس کا آدھا سبق پڑھایا، اور اس کے 2 سوال آپ کو لرن کرنے کے لیے دیے جائیں گے، صحیح ہے۔ آج کے لیکچر کے ساتھ آپ کو جو ہے یہ ہوم ورک آپ کو ملے گا، صحیح ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں رہتے ہوئے، کیونکہ آپ مکے میں ہی پیدا ہوئے اور مکے میں ہی آپ نے اعلان نبوت کیا، اور وہاں پہ ساری سختیاں اٹھائیں جو مکے کے لوگوں نے آپ کو جانتے ہوئے بھی آپ کے اوپر مظالم آپ کے اوپر کیے، آپ کی راہ میں جو ہے پتھر بچھائے، کانٹے بچھائے، پتھر آپ کو مارے، اور آپ کو ہر طریقے سے جو ہے تنگ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا نہیں بند کیا، اور لوگوں کو بتاتے رہے۔ اور اب آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ خدا